السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس کی جو تفاسیر ہیں، جو اس کے معانی اور مفہوم کو واضح کرتی ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ کتنی کتب تفسیر آج عالم اسلام میں صرف عربی زبان میں موجود ہیں، تو میری معلومات کے مطابق جو مسجد نبوی کی اس وقت کی لائبریری ہے، مسجد نبوی کے اوپر فرسٹ فلور پہ کتابوں کی ایک لائبریری موجود ہے۔ جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ سے آپ کے کتب التفاسیر کے ریکس شروع ہوتے ہیں۔ ہر ریک میں تقریباً 8-9 سلیب موجود ہیں، اور ان کی تعداد 30-40 سے زیادہ ہے۔ یعنی یہاں سے آپ سادہ بہار لون تک پہنچ جائیں، تھوڑا سا پہلے، یہ صرف اور صرف تفسیر کی کتابیں ہیں، اور یہ وہ کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، اور یہ سب وہ کتابیں ہیں جو صرف عربی میں ہیں، بغیر ریپیٹیشن کے، ایک ایک کاپی ہے ہر تفسیر کی۔ اتنی ساری کتابیں۔ تو قرآن کی تفسیر عربی زبان کے حساب سے، قرآن کی تفسیر اس میں جو بلاغی پہلو ہیں، فصاحت و بلاغت کے، وہ قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، پھر قرآن کی تفسیر تابعین، تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں، پھر قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ ساری کیٹیگریز ہیں، ہر کیٹیگری کے اندر سینکڑوں کتابیں یہ علماء نے لکھ رکھی ہیں۔ تو قرآن مجید پر تدبر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو بہت ہی آج کے زمانے میں ایک بیسک لیول پر ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم تفسیر احسن البیان، جو میرے خیال سے آپ سب کے انشاءاللہ علم میں ہے، مطالعے میں رہتی ہوگی، محترم شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے جو لکھی، ایک جلد کے اندر، سعودی عرب سے بھی وہ چھپتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے، اس کے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ حاشیہ ہے، مطلب فٹ نوٹس جسے کہتے ہیں، مختصر سی وضاحت کرنے کے لیے کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کو بتا دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پڑھنے سے قرآن مجید کا ایک خوبصورت معانی اور فہم حاصل ہوتا ہے۔ تو جو اس کی گہرائی ہے اور اس کے جو آگے دیگر علوم ہیں، ان میں کیا کچھ خیر اور کیا کیا بھلائیاں موجود ہیں، تو اس کی تو کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آج سورہ اعراف مکمل ہوئی، اور دیگر صورتیں آپ نے سنی۔ سورہ انفال کا آغاز ہو گیا تھا، یسألونک عن الانفال، جی بالکل، یا خاتمہ بھی ہو گیا، توبہ شروع ہو گئی، ماشاءاللہ۔ میں بالکل بتایا کو آخر میں پہنچتا ہوں تراویح پڑھا کے۔ خیر، تو آج ہم بات کر لیتے ہیں سورہ اعراف کے کچھ قصے کے اختتام تک، کیونکہ کچھ ایسے اہم واقعات ہیں جو پھر بعد میں شاید نہ آئیں۔ انفال توبہ کے چونکہ موضوعات تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں، تو کل انشاءاللہ ان پہ بات کر لیں گے۔ سورہ اعراف کے اندر بہت سارے قابل توجہ واقعات بھی ذکر ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے اصحاب السبت کا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ پوچھئے ان سے، یعنی کہ بنو اسرائیل کی قوموں میں سے ایک قوم گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے، یہودی جو مدینہ میں آباد تھے، اس بستی کے بارے میں جو ایک سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے خاص رکھا تھا، باقی 6 دن کماؤ کھاؤ جو کرنا ہے کرو، ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرو۔ اور ایک آزمائش کے طور پہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جس دن ہفتے کا دن ہوتا، اس دن سمندر کی مچھلیاں خوب ساحل تک آتی، اور باقی 6 دنوں میں ایک نارمل سی روٹین رہتی۔ یہ ایک آزمائش سے فرمایا کذالک نبلوہم، ہم اس کی آزمائش لے رہے تھے ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ اب ہوا کیا، انہوں نے ایک حیلہ چال چلی کہ بھئی شکار کرنا تو منع ہے، لیکن گڑھے کھودنا تو منع نہیں ہے۔ تو ہفتے کے دن آ کے گڑھے کھود لیے، اس میں مچھلیاں جمع ہو جائیں، اگلے دن آ کے ہم پکڑ لیں گے۔ تو بظاہر تو جناب ہم نے پکڑا کس دن ہے، اتوار کے دن، لیکن ساری تدبیر کیا کی گئی، ہفتے کے دن۔ اور جب گڑھے ہیں اور اتنی اہتمام کیا گیا ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ عبادت میں توجہ کتنی رہی ہوگی ہفتے کے دن۔
سارا تو یہ ذہن ہوگا کہ میرے گھڑے میں کتنی آ گئیں، اس کے گھڑے میں کتنی آ گئیں. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اس طرح کا عمل. اچھا، وہاں پر اہم بات یہ جو ہے، واقعہ تو لمبا ہے، کہ 3 گروپس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک یہ جو سرکش اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے، ٹھیک ہے. دوسرا گروہ وہ آ کر ان کو منع کیا کرتے، اللہ سے ڈرایا کرتے. اور تیسرا گروہ ان کا بھی ذکر اللہ نے کیا کہ وہ کہتے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم انہیں آ کے نصیحت کیوں کرتے ہو بھائی، یہ قوم اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا یا بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو تمہیں ضرورت نہیں ہے اپنی ساری ایفرٹ لگانے کی کہ ان کی اصلاح ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ غلط کام سے باز آ جائیں. کیا کرنا ہے تمہیں؟ تو وہ جواب دیتے جو دوسرا گروہ تھا ایمان والوں کا، معذرۃ الی ربکم، ہم کل کو اپنا عذر اللہ کے یہاں تو پیش کر سکیں گے کہ جو ہمارے ذمے تھا، اے اللہ ہم نے تو وہ کیا، سمجھایا ان کو یہ کام نہ کرو. اور ایک اور مصلحت بھی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کیا پتہ یہ اللہ سے ڈر بھی جائیں، بار بار بولنے سے شاید ان میں کوئی اصلاح بھی ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو بار بار ان کو یاد دہانی کرائی گئی، جب وہ بالکل بھلا بیٹھے اس کو، یعنی اپنی سرکشی میں بالکل آگے پہنچ گئے، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دے دی ان کو جو انہیں منع کیا کرتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت قسم کا عذاب اللہ کی طرف سے ان پر آ گیا. اب غور کریں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ کا ذکر کیا، بچا لیا ان کو جو ان کو منع کیا کرتے تھے، اور جو ظالم تھے انہیں اللہ کا عذاب آ گیا. اب اہل تفسیر کی یہاں 2 رائے ہیں، توجہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ وہ جو انہیں انکار نہیں کیا کرتے تھے اور ان کے حال پہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، خود بھی یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ بھی ظالموں میں سے تھے. خود وہ کام نہیں کرتے تھے لیکن اپنے معاشرے کی اصلاح کا ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہو. ہر ایک اپنا خود ذمہ دار ہے. جملے آپ سنتے ہیں نا آج کل، دین ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ بندے اور رب کے درمیان کی باتیں ہیں، انسان کو نا اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. نوجوانوں میں باتیں بہت، بھائی میرے دل میں کیا ہے تمہیں نہیں معلوم. تو یہ بڑے اچھے جملے لگتے ہیں بظاہر، بڑے نا ماڈریٹ اور بڑے سویلائزڈ جملے محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ جانتے ہیں سارے کے سارے اسلام کی روح سے عاری جملے ہیں. اسلام کی روح یہ نہیں ہے. اچھا، ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ پھر جو انکار کرنے والے غلط طریقے سے انکار کرتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں معاملے کو اور بگاڑ دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن کانسیپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ تفسیر کے علماء نے لکھا کہ یہ بھی ظالموں میں سے تھے جو خاموش رہتے تھے اور انکار کرنے والوں کو بولتے تھے ان کی فکر نہ کرو، ان کو تو ان قریب عذاب آنے والا ہے. اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ جو دوسرا گروپ تھا نا، یہ تیسرا گروپ جو خاموش رہتے تھے بس اور خود بھی کام نہیں کرتے تھے، یہ گویا ایسے لوگ تھے کہ جن کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک گروہ کا اللہ نے عذاب دے دیا اور دوسرے گروہ کو بچا لیا، یہ اللہ نے ان کو ذکر کیا. یہ جو لوگ تھے جسے ہمارے کہتے ہیں آج کل irrelevant، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو دونوں باتیں بڑی سخت ہیں. تو میں نے اور آپ نے بھی سوچنا ہے، یہ واقعات قرآن میں بار بار اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ میں نے اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، حق کو حق کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، اس کے انداز سیکھیں، دین کا طریقہ کار سیکھیں، لیکن معاشرے کی اصلاح میں اپنے گھروں کی، خاندان کی اصلاح کا کام یہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا، فرعون کے ساتھ اور جادوگروں کا واقعہ. سبحان اللہ، آپ لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار اس کا واقعے کا تذکرہ کیا ہے. 14 پارے میں سورہ حجر میں بھی آئے گا، پھر سورہ الشعراء میں بھی آئے گا، اور یہاں سورہ اعراف میں بھی آئے گا. یہ بات کبھی کبھی ذہن میں آ چکی ہے نا کہ یار بار بار کیوں ریپیٹ ہو رہے جادوگروں کا واقعہ. ان کا ایمان ہی اس درجے کا تھا. سوچیں کہ جب ان کی اپنی پوری صلاحیت انہوں نے لگائی فرعون کو خوش کرنے کے لیے، اس کی سپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب ان کے سامنے حجت آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا اس نے وہ سب چیزیں کھا کر ختم کر دی، اس کے بعد کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے.
اور اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کی اگر آپ باتیں سنیں گے نا، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، یہ لگتا نہیں کہ یہ ابھی اسلام لے کر آئے، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی جیسے ہی ان کی چال ختم ہوئی فوراً سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی خوبصورت باتیں کرنا شروع کر دی. اے فرعون تم ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہو سوائے یہ کہ دنیا کے اندر ہمیں عذاب دے دو گے، ہم نے تو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. عجیب سی بات لگ رہی ہے نا. تو اہل علم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بھرپور دعوت تھی کہ ان کا پیغام لوگوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن فرعون اور اس کے جبر کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کا اظہار نہیں کر پاتے تھے. لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر جسے کہتے ہیں وہ خوف سارا ختم ہو گیا کہ اب بھی اگر ہم ڈٹے رہیں گے ان باتوں پر جو فرعون کہتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی سچی باتیں جو ہمارے کان میں پڑ چکی ہیں، اب بھی ہم اگر ان کو نہیں مانیں گے تو یہ تو بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تاثیر تھی جو پہلے سے ان کے کانوں میں اور دل میں پہنچی ہوئی تھی، جس کا انہوں نے اس موقع پر اظہار کر دیا. بہرحال بڑا عظیم ان کا ثبات کا اور دین پر استقامت کا واقعہ ہے، اور بار بار پڑھ کے جو ہے اس کا ایک ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. اچھا، فرعون اور اس کے حواریوں کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی پڑھنے والی ہیں. آج کے زمانے میں بھی بہت سی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. اب دیکھیں، وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی جو رعایا تھی انہوں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، کیا موسیٰ اور اس کی قوم بنو اسرائیل ان کو چھوڑ دیں گے کہ یہ زمین پہ فساد کریں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. یعنی جب یہ سب چال ختم ہو گئی نا جادوگروں والی، تو اب وہ ڈر گئے کہ اب ان کو اگر چھوڑ دیا نا تو بہت لوگ متاثر ہو جائیں گے ان سے. تو کیا آپ اچھا اب آپ سوچیں، خالی یہ کہنا کہ بھئی لوگ ان کی فالوور ہو جائیں گے نہیں، کچھ دینی رنگ بھی ڈالنا چاہیے بات میں. تو کہنے لگے کیا آپ چھوڑ دیں گے موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ وہ زمین پہ پھیل جائیں، فساد پھیلائیں، اور آپ کو اور آپ کے جو آلہہ ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ اب یہ عجیب سی بات ہے. فرعون کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے آلہہ کو چھوڑ دیں. اس کا مطلب وہ کچھ آلہہ کو مانتا تھا، ایک طرف وہ اپنے آپ کو خود الہ کہتا تھا. تو بظاہر کچھ لوگ اس کو تعارض سمجھتے ہیں، تعارض نہیں ہے. آلہہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو خدائی ہے نا، یہ منصب میری نسل سے چلا آ رہا ہے. یعنی میں نے اپنے دادا، اپنے پردادا، اپنے باپ، ان سے خدائی لی ہے. اور کیسی عجیب بات ہے، ابن قیم رحمہ ذکر کیا کیسے عجیب خدا تھے جو مٹی تلو دبے ہوئے. بھائی وہ خدا تھے تو دنیا میں موجود ہوتے نا، وہ تو مر گئے، تم نے جا کے ان کو دفنا بھی دیا، پھر بھی وہ خدا تھے. تو وہ اس طرح اس کا اشارہ ہے کہ آلہہ سے مراد کہ جو میری نسل کے اندر یہ چیز جاری تھی. اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک قراءت ہوتی ہے، آپ نے شاید سنا ہو، انشاءاللہ کسی دن درس کے آغاز میں تھوڑا سا قرآن کی قراءات کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو 10 متواتر قراءات ہیں، پڑھنے کے انداز ہیں، لہجے ہیں. ہم اور آپ جس قراءت میں پڑھتے ہیں وہ قراءت حفظ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کوئی موروکو کے کسی قاری کی تلاوت سنیں تو وہ ورش قراءت پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. سب صحیح طریقے ہیں، انشاءاللہ اس میں کسی دن بات کریں گے. خیر، تو ایک قراءت ہے وَيَذَرَكَ وَإِلَٰهَتَكَ، کہ آپ انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کی الوہیت کو چھوڑ دیں. یعنی الہ تک کا مطلب پھر وہ نہیں رہے گا کہ آلہہ بہت سارے معبودات نہیں، پھر آپ کی ہی عبادت کا میننگ یہاں پر آ جائے گا. تو یہ ایک تفسیری قراءت کہلاتی ہے. کوئی بات نہیں، بات سمجھانے کے لیے اگر یہ بات بھی کہہ دی جائے. خیر، ایک بات اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. اور دیکھیں سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کیف تحیی الموتیٰ. اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب سے کلام کا جب موقع تھا تو کیا جملہ کہتے ہیں، رب ارینی انظر الیک، اے میرے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، یہ دنیا میں ممکن نہیں، ولکن انظر الی الجبل. سبحان اللہ، جبل، پہاڑ، اس کی طرف دیکھ لو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے. آج آپ مائنز کے ذریعے پہاڑوں کو پھاڑتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ٹائم لگتا ہے، اور کتنے چھوٹے سے پہاڑ کو پھاڑنے کے لیے کتنے مائنز ہم ڈالتے ہیں. اور ریزہ ریزہ ہو جانا، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا.
اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ اس موقع پر بے ہوش ہو گئے. سبحان اللہ. جیسے ہی ان کو ہوش آیا ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جو ان کا سوال تھا گویا ایک طرح سے ان کو اس کے اوپر ایک ندامت کی کیفیت ہوئی کہ میں نے اللہ سے کیسی بات کہہ دی تھی. سبحانک تبت الیک، اللہ تو میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اللہ یہ تو میری ایک خواہش تھی، ایک چاہت تھی، ورنہ ایمان لانے میں سب سے پہلے ہوں اپنی پوری قوم کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح دیے تھے، یعنی کہ سلیب، اس طرح کی کچھ کتابیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی لکھ کے دی اور خیر کی باتیں لکھ کے دی. جب قوم کی طرف آئے، اچھا قوم کو فرعون سے نجات مل چکی تھی، آپ ذرا تصور کریں، وہ سمندر کے اندر غرق ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بتا کے گئے تھے کہ میں رب سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں، پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے. جب وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ ایک بچڑے کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جیسے کہتے ہیں نا پوری کی پورا تفصیلات ذکر کری ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، جو یہ منظر دیکھا تو وہ جو ساتھ لے کے گئے تھے، کتابیں لے کر آئے تھے، وہ ساری کی ساری پھینک دی اور جا کر اپنے بھائی کو سر سے پکڑا، یجرہ الی، غصے میں. اور موسیٰ علیہ السلام غصہ تھا، پڑھ چکے تو ایک پنچ پہ ماشاءاللہ ایک بندہ پہنچ چکا تھا، ایک پنچ. فوقظہ موسیٰ فقضیٰ. اور ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ کی قوم مجھ پر غالب آ گئی، اتنے ہٹ دھرم، اتنی ضد، میں نے کیا کچھ نہیں کیا. تو اے میرے بھائی دشمن کو خوش نہ کریں میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر کے، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کریں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. فوراً سے ٹھنڈے ہو گئے، کہنے لگے رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر انہوں نے وہ کتابیں جو پھینک دی تھی اس کو اٹھایا، اس کے اندر ہدایت تھی، رحمت تھی ایمان والوں کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا ان کا غصہ اس موقع پر جسٹیفائڈ تھا کہ اللہ کی توحید اور شرک کا منظر دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو اس موقع پر جسے کہتے ہیں نا پہلا ری ایکشن جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا ذکر کیا اور اس کی برائی نہیں کی، مذمت نہیں کی. تو سوچے توحید کی کتنی غیرت ہوتی تھی انبیاء کرام کے اندر. آخری بات اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقعہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت سارے ہیں، بعد میں ذہن میں آتا ہے کہ کیا چیز بتائیں اور کیا چیز رہ جائے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا کہ اسے ہم نے اپنی آیات دی تھی اور وہ ان آیات سے باہر نکل گیا، کتاب کی تعلیم ان تک پہنچائی گئی اور اس نے اس کو چھوڑ دیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، شیطان اس کا پھر پیروکار بن گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس قرآن کی آیات کے ذریعے اس کو بلندیاں عطا فرماتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے زمین پر ٹھہرنا اور زمین پر نیچا ہونا ہی اس کو ترجیح دی. تو معلوم ہوا قرآن اللہ کا کلام یہ ہے رفعتوں کا ضامن. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو، افراد کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلندیاں دیتے ان آیات کے ذریعے، لیکن اس نے خود سے یہ سلیکٹ کیا کہ نہیں، میں نے جو ہے وہ دنیا کو ترجیح دینی ہے، میں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو ترجیح دینی ہے. واتبع ہوا، پھر اللہ نے اس کی مثال دی فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو ایک کتے جیسی ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، ہر حال میں اس کی زبان جو ہے وہ باہر ہی ہوتی ہے. یہ ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کر لیتے ہیں اور خود پھر دنیا کو اپنانے پر ترجیح دیتے ہیں قیامت کی اور دنیا کی بلندیوں پر. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح کی ایک حدیث ملتی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا اور کچھ قوموں کو پستیاں بھی اسی کتاب کے ذریعے عطا کرے گا. کیا مطلب؟ جو اہتمام تعلق قائم رکھیں گے ان کو بلندیاں نصیب ہوں گی، اور جو اعراض کریں گے اس کتاب کو کچھ نہیں ہونے والا، وہ خود پستی پہ چلے جائیں گے. اور یہ آپ اگر غور کریں، جب مسلمان جس صدیوں کے اندر دنیا پر راج کرتے تھے، حضرت عمر کے زمانے میں آدھی دنیا تک مسلمان پہنچ چکے تھے، بڑی بڑی قوموں کو مسلمان فتح کر چکے تھے. اور یاد رکھیے کہ جب فتح کرتے تھے تو ان کی زندگی اچھی بھی ہوتی تھی، دنیا بھی اچھی ہوتی تھی، آخرت بھی اچھی ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر برکتیں عطا فرماتا تھا. زمین سے جو ہے وہ پھر خیر کی جو ہے وہ غلے نکلا کرتے تھے، آسمان سے برکت کی بارشیں ہوا کرتی تھیں. تو دین کی برکات جو ہیں وہ دین دنیا دونوں کو سمیٹنے والی تھیں.
اور جب ہم نے چھوڑا اس کو اور دنیا کو اپنایا تو جسے کہتے ہیں دین تو گیا ہاتھ سے، دنیا بھی نہیں آئی، دنیا بھی نہیں آئی۔ اب ہم 56 اسلامک کنٹریز کی بات ہم کرتے ہیں، کوئی ایسی کنٹری ہے کہ جس کا کوئی امپیکٹ ہو، دنیا والے اس کی طرف دیکھتے ہوں فیصلہ کرنے سے پہلے، ان کی بات مانی آتی ہو، ان کو چیک کرتے ہو؟ نہیں۔ بڑے بڑے پیسوں والی کنٹریز کا بھی یہ حال نہیں، وہ پیسہ لینے اور دینے تک کے معاملات ہیں، بس فیصلہ اور ان کی رائے کو اہتمام کرنا، ان کا عزت مقام، دل کے اندر مقام مرتبہ، وہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو دین کے ساتھ تو مخلص ہم، یعنی ظاہر افراد تو ہیں، ایک عام بات نہیں کر رہا، لیکن ایک عمومی جو ہمارا حال ہے، نہ دین کے ساتھ ہم مخلص رہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی مقام مرتبہ حاصل ہو سکا۔ کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ آخری آیت جو ہم نے آج سنی تھی آپ سورہ اعراف کی، وہ ہے دعا کا ادب۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں، تضرعا عاجزی انکساری کے ساتھ، وخیفہ اللہ کا خوف جانتے ہوئے، اللہ کا خوف سے، ودون الجہر من القول، یہ دعا کے آداب بتائے گئے ہیں۔ دل میں دعا کرنا، عاجزی سے دعا کرنا، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے دعا کرنا، بہت اونچی آواز کے اندر دعا نہ کرنا، یہ دعا کے 4 آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھائی۔ یہ بالکل آخری کی جو آیت ہے سورہ سجدے کی آیت سے بالکل سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے سورہ اعراف کی، یہ دعا کا ادب اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، کس طرح سے اللہ سے پکارو۔ اور اس پکارنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے، نہیں، اس طریقے سے اللہ کو پکارو۔ تو یہ بھی خیر اور مقبولیت کی راتیں ہیں۔ مجھے آپ کو چاہیے کہ جب بھی یاد آئے بار بار ذکر بھی اپنی زبان پہ جاری رکھیں، اللہ سے مانگتے بھی رہیں، اور یہ حدیث بار بار ذہن میں رکھیں، ہر رات کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کیا پتہ میں اور آپ 5 منٹ کے لیے اس گھڑی میں اللہ سے خاص اس انداز کی دعا کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی نجات کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔